بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب استیلاء الکفار، کفار کا غلبہ حاصل کرنا۔ یعنی اس باب میں بتائیں گے کہ کفار اگر کافروں کے ملک پر حملہ کریں اور وہ ایک دوسرے کا مال پر قبضہ کر لیں تو قبضہ معتبر ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر کفار ہمارے مالوں پر حملہ کریں، ہمارے ملک پہ حملہ کریں اور علیہ باللہ اگر وہ ہمارے مالوں کو قبضہ میں لے لیں تو وہ اس کے مالک بن سکتے ہیں۔ اس طرح کے مسائل اس باب میں ذکر ہوں گے۔ یہاں ترک اور روم سے مراد کفار کے ممالک ہیں۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ترکیوں نے رومیوں پر حملہ کر دیا اور ان پر غلبہ پا لیا، تو ان کے مال جو ان کو حاصل ہوں گے وہ اس کے مالک بن جائیں گے، کیونکہ مال اصل میں مباح ہے، ہر ایک اس کو استعمال کر سکتا ہے، مگر یہ کہ اس پر کسی کا شرعی قبضہ آ جائے تو غلبہ پانا یہ قبضے کی علامت ہے، اس لیے جو قبضہ پا لے گا وہ اس کا مالک بن جائے گا۔ اگر ترکی ہمارے مالوں پر اگر ہم ان ترکیوں پر حملہ کریں اور ہم ان کے مالوں پر بھی قبضہ پا لیں اور جو ترکیوں نے رومیوں سے لیا تھا اس پر بھی پا لیں تو سارے مال ہمارے ہو جائیں گے، یعنی جو جس کے مال پہ قبضہ پا لے گا وہ اسی کا مالک بن جائے گا۔ ایسے ہی اگر وہ ہمارے مالوں پہ قبضہ کر لے کفار اور ان مالوں کو یہاں سے نکال کر دارالحرم میں لے جائے تو وہ اس کے مالک بن جائیں گے۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کفار ہمارے مالوں کے مالک نہیں بنیں گے، بھلے دارالحرم میں لے بھی جائے، کیونکہ ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دیکھو ابتداءً وہ ہمارے مالوں کے دارالاسلام میں مالک نہیں بن سکتے، تو امتحان دارالحرم میں مالک نہیں بنیں گے۔ مولانا سے ہم احناف کی دلیل ہم کہتے ہیں دیکھو اصل میں مال ہے مباح، ٹھیک ہے، ہر ایک استعمال کر سکتا ہے، مگر یہ کہ جو اس پر قبضہ پا لے، قبضہ پا لینے کی وجہ سے اب اس سے نفع لینے کی صلاحیت دوسروں کی ختم ہو جاتی ہے، تو جو قبضہ پا لے گا اور شرعی قبضہ ہوگا تو وہ اس کا مالک بن جائے گا، اب ہر ایک کے لیے مباح نہیں ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کفار اگر حملہ کریں گے تو ہمارے مالوں کو لے کر وہ دارالحرم میں جائیں، دارالاسلام میں اگر انہوں نے ابھی رکھا ہوا ہے تو اس کے مالک نہیں بنیں گے، کیونکہ مالک وہ ہوتا ہے جس کو قبضہ ہو اور ہر اعتبار سے اس کو استعمال کر سکے، ابھی بھی بعد میں بھی، لیکن دارالحرم میں ان کو اتنی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے ان کو پتہ ہے یہ مسلمانوں کا ملک ہے اور کسی بھی وقت ہم سے چھینا جا سکتا ہے، اس لیے دارالحرم میں دارالاسلام میں چونکہ ان کی ملکیت تام نہیں ہوتی اس لیے مالک نہیں بنیں گے جب تک دارالحرم میں لے کر نہ چلے جائے۔ والمحظور بغیرہ، یہ امام شافعی کو جواب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ کفار ہمارے مالوں کے مالک نہیں بن سکتے، ہم نے کہا بن سکتے ہیں، اس لیے کہ بسا اوقات اس طرح کرنے سے اس سے بڑی چیز حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اس کی مثال بھی دی ہے انہوں نے کہ جیسے مثال کے طور پر غصب کے باب میں ایک آدمی نے دوسرے کی زمین غصب کی، اب غصب کرنا غلط طریقہ کار ہے نا، لیکن غصب کرنے کے بعد اس زمین میں اس نے نماز پڑھی تو اس سے بھی اوپر اس کو اس کا اجر ملا ہے نماز پڑھنے کا۔ تو بسا اوقات ایک چیز کا قبضے سے نکل جانا جو ہے اس سے بڑے اجر کا باعث بنتا ہے، یہاں سے نکل گیا اگر مال قبضے سے تو بڑا اجر ملے گا آخرت میں ثواب، تو اس لیے یہ جو ہے اس کو ممانعت نہیں ہونی چاہیے، اگر وہ قبضہ کر لے تو اس کے مالک بن جائیں گے اور اس کے بدلے میں آخرت میں اجر ملے گا۔ فَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ فَوَجَدَهَا الْمَالِكُونَ قَوْلَ الْقِسْمَةِ، ہمارا مال لے کر کفار دارالحرم میں چلے گئے، پھر ہم نے ان پہ حملہ کر دیا اور ہم نے ان کو شکست دے کر وہ مال واپس لے لے جو وہ لے کر گئے تھے۔ اب جب مال واپس لے لیا، مجاہدین میں تقسیم ہونے سے پہلے اصل مالک لے سکتا ہے اپنا مال، لیکن اگر تقسیم ہو گیا اب نہیں لے سکتا، اگر لینا چاہے گا تو پھر اس کے لیے یہ اسی قیمت دے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقسیم سے پہلے اگر پالو تو آپ کے لیے ہے اور اگر تقسیم کے بعد پاؤ گے تو آپ کے لیے ہے لیکن قیمت کے ساتھ، اس سے پہلے قیمت کے بغیر ہے، ٹھیک ہے۔ ولی ان المالک سے عقلی دلیل دی، دیکھو یہاں مالک قدیم جو ہے نا اس کا قبضہ زائل کرایا گیا ہے زبردستی، وہ راضی نہیں تھا،
تو اس لیے شفقت کا تقاضا یہ ہے، جب وہ اپنا قبضہ ظاہر کرنے پر راضی نہیں تھا تو اس کو واپس دینا چاہیے جب تک ممکن ہو دینا۔ تقسیم سے پہلے ممکن ہے، کیونکہ یہاں کوئی خاص ضرر نہیں ہے، کسی کی خاص ملک نہیں آئی ہے، اس ضرر عام کو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ لیکن تقسیم کے بعد وہ خاص آدمی کی ملکیت آ جاتا ہے تو پھر وہاں ضرر خاص ہوگا، تو ضرر خاص کو برداشت نہیں کیا جائے گا، وہاں دونوں جانبوں سے رعایت کی جائے گی، اور رعایت یہی ہے بھائی چھوڑ دو، اب لینا بھی ہے کوئی خاص چیز ہے، آپ کی محبوب چیز ہے، تو پھر قیمت دے کر لے لو، ٹھیک ہے۔ وَإِن دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ تَاجِرٌ فَاشْتَرَىٰ ذَٰلِكَ، صورت مسئلہ یہ ہے کہ کفار نے ہمارے ملک پر حملہ کیا اور ہمارا مال چھین کر لے گئے، پھر اس کے بعد کیا ہوا، ایک مسلمان تاجر دار الحرب میں گیا، اس نے وہی سامان خرید لیا جو دار الاسلام سے کفار لے کر گئے تھے، اور خرید کے دار الاسلام میں لے آیا۔ اب جو مالک ہے اس کا، اس مال کا اصل اس کے اختیار ہے، اگر چاہے تو اس ثمن کے بدلے میں لے جو یہ تاجر دے کر آیا ہے، اور اگر چاہے تو چھوڑ دے، کیونکہ مفت ہم نہیں دیں گے اس کو، اگر مفت دلوا دے تو پھر تاجر کا نقصان ہو جائے گا۔ تاجر کو نقصان سے بچانے کے لیے ضروری ہے اگر لینا ہے تو پیسے دے کر لے لے، نہیں تو جانے دے۔ جی، وَلَوِ اشْتَرَاهُ بِعَرْضٍ يَأْخُذُهُ بِقِيمَةِ الْعَرْضِ، اگر اس سامان کو خریدا سامان کے بدلہ میں، مثال کے طور پر وہ جو ہے نا یعنی کہ کچھ چیز تھی، تلوار تھی مثال کے طور پر، وہ تلوار لے گئے تھے یہاں سے، وہاں تاجر گیا، اس نے اس کو آٹے کے بدلہ میں اس تلوار کو خریدا، یعنی سامان کے بدلہ میں، تو پھر یہاں پر جب لے کر آئے گا تو مالک اگر لینا چاہے تو سامان کی قیمت دے کر اس چیز کو لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں وہ، اور اگر ایسا ہوا کہ وہاں مسلمان تاجر گیا، وہ کافر اس کا دوست تھا جو یہاں سے قبضہ کر کے لے گیا، اس نے اس کو جمع کر دیا، اس کو مفت مل گئی نا، لیکن پھر بھی جب وہ دار اسلام میں لے کر آئے گا تو مالک اگر لینا چاہے گا تو قیمت دے کر لے گا، کیونکہ اس کی ملک خاص آ چکی ہے، ہبہ اس کے لیے ہوا ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہوا، تو ملک خاص ہے، تو ملک خاص کو ظاہر کرانا بھی ہے تو اس کی قیمت دے گا، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ كَانَ مَغْنُومًا، اور اگر ایسا ہوا کہ کفار ہمارا مال چھین کر لے گئے، پھر ہم نے حملہ کیا، ہم نے ان کو شکست دے دی، اور وہ چیز، وہ مال جو چھین کر لے گئے تھے وہ غنیمت میں آ گیا اور وہ مثلی ہے، تو پھر کیا ہوگا، تو مالک اگر لینا چاہے گا تو تقسیم سے پہلے لے لے گا، مثال کے طور پر آٹا وغیرہ فرض کر لے تو تقسیم سے پہلے تو مالک مفت میں لے سکتا ہے، لیکن اگر بعد میں لینا چاہے تو پھر نہیں لے سکتا، مگر مثلی کے ساتھ، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ آٹا ہے تو آٹے کے بدلہ میں اس مجاہد جس کے حصہ میں آٹا آیا ہے، آٹے کے بدلے آٹا دے کر لے سکتا ہے، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا، آٹا کے بدلے میں دینا، تو لینا چاہے تو لے تو سکتا ہے لیکن فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَكَذَا إِذَا كَانَ مَوْهُوبًا لَا يَأْخُذُ، ایسے ہی اگر مثلی چیز ہبہ کی گئی تو وہاں بھی ایسے ہی ہے، اگر لینا چاہے تو مثلی کے بدلہ مثلی دے لیکن فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَكَذَا إِذَا كَانَ مُشْتَرًا بِمِثْلِهِ، ایسے ہی تاجر جو ہے آٹے کو آٹے کے بدلہ میں خرید کر لایا، مثلی کو مثلی کے بدلہ میں خرید کر لایا، تو وہاں بھی یہی ہے، اگر اصل مالک لینا چاہے تو قیمت مثلی کے بدلہ مثلی دے کر لے لے، لیکن فائدہ نہیں ہے، وہی چیز دے گا وہی چیز لے گا، ہاں اگر کوئی خاص پس منظر ہو اس کا پھر ایسا کر لے تو ٹھیک ہے۔ ویسے فَإِنْ أَسَرُوا عَبْدًا فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ فَأَخَذَهُ إِلَىٰ دَارِ الْإِسْلَامِ، کفار نے جو ہے نا ہمارے ملک پر حملہ کیا تھا، حملہ کرنے کے بعد ہمارا غلام کوئی تھا کسی آقا کا، وہ اس کو قبضہ میں لے کر چلے گئے، پھر ایسا ہوا کہ یہاں سے مسلمان گیا تاجر، اس نے وہاں جا کر اس غلام کو خرید لیا اور اس کو دار اسلام لے آیا، اور یہاں لانے کے بعد اس غلام کی کسی نے آنکھ پھوڑ دی، اس تاجر نے اس کا چٹھی لے لی، مثال کے طور پر خرید کر لایا 1000 روپے کا، ٹھیک ہے، اور کسی نے یہاں آنکھ پھوڑی، اس کے اس نے چٹھی لے لی 200 روپے، اس کو استعمال کر لیا۔ اب اگر مولا اس غلام کو اس تاجر سے خریدنا چاہے، لینا چاہے، تو وہی قیمت دے گا جس کے بدلے میں اس نے خریدا تھا، وہ تو واضح سی بات ہے،
تاکہ تاجر کو نقصان نہ ہو۔ اور باقی رہی چٹی، چٹی آقا اس تاجر سے نہیں لے گا، کیونکہ جس وقت یہ تاجر چٹی لے رہا تھا وہ اس وقت اس غلام کا صحیح مالک تھا، اس کو چٹی لینا جائز تھا، اس نے اپنے ملک میں چٹی لی ہے، تو لہذا اب آقا کو اس چٹی کی لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ثمن سے گرایا بھی نہیں جائے گا، کیونکہ آنکھ کا پھوڑنا وصف ہے اور چٹی لینا اس کے بدلہ یہ بھی ایک وصف ہے، وصف کے مقابلے میں قیمت نہیں ہوتی، اس لیے قیمت 1000 پوری کی پوری دینی پڑے گی۔ اس آنکھ پھوڑنے سے جو اس نے قیمت حاصل کی ہے اس کو گرایا نہیں جائے گا۔ بخلاف شفا، شفا کا مسئلہ اس کے برعکس ہے، یہاں تو ہم نے کہا نا آقا اس تاجر سے آنکھ پھوڑنے کی چٹی کا مطالبہ نہیں کرے گا، لیکن شفا کا مسئلہ اگر ہو جائے، مثال کے طور پر فرض کر لے کہ یہ جو سراج ہے اس نے سعد سے زمین خریدی، ٹھیک ہے، زمین میں مکان بنا ہوا تھا، مکان خریدا، ٹھیک ہے، مکان میں چند کمرے بھی تھے، دروازے بھی تھے، پھر کیا ہوا، ایسا ہوا کہ خریدنے کے بعد جو ہے نا رضوان نے اس کا کوئی دروازہ توڑ دیا، دروازہ توڑنے کے بعد سراج نے اس دروازے کی چٹی وصول کر لی، فرض کرے 1000 کی چٹی وصول کر لی، بعد میں انشاءاللہ آیا اس نے شفا کر دیا، اس نے کہا یہ اس پر مجھے حق کی شفا حاصل ہے، شفا کی تفصیلات اور پڑھ بھی لی ہوگی پہلے اور آگے بھی پڑھے گی انشاءاللہ، اس نے شفا کر دیا، شفا کرنے کے بعد فیصلہ ہو کہ بھائی مکان کس کو ملنا چاہیے، انشاءاللہ کو، اب انشاءاللہ اس چٹی کا مطالبہ کرے گا جو سراج نے رضوان سے اس دروازے کی حاصل کی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شفا ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ اس مکان پر سراج کی ملکیت فاسد تھی، اصل ملکیت انشاءاللہ کی تھی، تو ملکیت فاسد میں جو اوصاف حاصل کیے جاتے ہیں نا وہ اوصاف واپس کیے جاتے ہیں، اس لیے یہاں سراج کو اس دروازے کی چٹی بھی دینا ہوگی، یہ بالکل غصب کی طرح مسئلہ ہے، غصب جیسے ہوتا ہے، مثال کے طور پر سراج نے جو ہے نا سعد کی لونڈی غصب کی، لونڈی غصب کرنے کے بعد کسی نے اس کی آنکھ پھوڑ دی، سراج نے آنکھ پھوڑنے کی چٹی وصول کر لی، بعد میں جب فیصلہ ہوا کہ آپ کی نہیں ہے لونڈی، سعد کو واپس کرو تو اسے لونڈی واپس کرنی پڑے گی، یہ چٹی بھی واپس دینی پڑے گی، کیوں؟ اس لیے کہ ملک فاسد تھی، تو جب ملک فاسد ہو وہاں جو اوصاف حاصل کیے جاتے ہیں وہ مالک کو واپس کیے جاتے ہیں، بات سمجھ گئے؟ اور اس مسئلہ میں جہاں تاجر غلام خرید کر لایا تھا وہ اس کی ملک صحیح تھی، تو وہاں جو اس نے چٹی کی صورت میں اوصاف حاصل کیا مالک کو واپس نہیں کیے جائیں گے، تو دونوں مسئلوں میں فرق واضح ہے۔ فَإِنْ أَسَرُوا عَبْدًا فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، صورت مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا ہمارا غلام کافروں نے اس پر قبضہ کیا اور اس کو جو ہے ہمارا یہاں سے پھر ایک مسلمان تاجر گیا، اس نے جو ہے وہاں جا کر جو ہے نا اس غلام کو جو کافر قبضہ کر کے لے گئے تھے 1000 کے بدلہ میں خریدا، توجہ سے بیٹھنا، پھر اس کے بعد وہ خرید کر لے آیا، یہاں لانے کے بعد پھر کفار نے حملہ کیا اور پھر اس غلام کو یہاں سے قبضہ کر کے لے گئے اور دار الحرم میں اس کو داخل کر لیا، ٹھیک ہے، پھر یہاں سے ایک تاجر گیا، اس نے دوسرا تاجر گیا، ٹھیک ہے، اس نے وہ غلام پھر 1000 میں خریدا، اب یہاں وہ پھر دار الاسلام میں لے آیا، اب یہاں دار الاسلام میں 2 مالک اس غلام کے، ایک پہلا آقا جس سے قبضہ کر کے لے گئے تھے اور ایک تاجر اول جو پہلے خرید کر لایا تھا، اب یہاں پر اس دوسرے تاجر سے پہلے آقا کو جو اصل آقا ہے اس کو لینے کی اجازت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جو اس پر قید داخل ہوئی ہے وہ مولا سے قید حاصل نہیں کی گئی، بلکہ تاجر اول سے قید میں اس کو لیا گیا ہے، اس لیے یہاں پر جو ہے اگر لینا چاہے گا تو تاجر اول کو حق ہوگا کہ اس تاجر ثانی سے اس غلام کو خرید لے 1000 کے بدلہ میں، لیکن جو اصل مولا ہے، پہلا مالک، اصل مولا یعنی پہلا مالک، وہ تاجر ثانی سے خریدنا چاہے تو اس کو اجازت نہیں ہوگی،
چاہے تاجر اول موجود ہو یا غائب ہو، بہرحال مولا اول، مولا اصل مولا یعنی مالک اول کو خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر جب یہ تاجر اول خرید لے، اب تاجر اول سے اصل مولا یعنی مالک اول کو تاجر اول سے اب خریدنے کی اجازت ہوگی، لیکن 2000 کے بدلہ میں۔ 2000 کیوں؟ اس لیے کہ اس کو 2000 پڑ گیا نا۔ اب ایک تو وہ 1000 جس سے یہ خرید کر لایا تھا، اب دوسرا وہ 1000 جو اب اس نے تاجر ثانی سے خریدا ہے۔ اب مالک اول لینا چاہے گا تو کتنے دے گا؟ 2000۔ لیکن یہ مسئلہ استحبابی ہے، اس طرح لازم نہیں ہے۔ اگر تاجر اول کہتے میں نہیں خریدتا تو ٹھیک ہے، جب وہ نہیں خریدا تو اصل مولا بھی خرید سکتا ہے۔ تو استحبابی مسئلہ، یہ کوئی جائز نجائز کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ وَلَا يَمْلِكُ عَلَيْنَا أَهْلُ الْحَرَبِ بِالْغَلَبَةِ، کافروں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا اور ہمارے مدبر امہات ولد مکاتب ہمارے آزادوں کو قبضہ کر کے لے گئے، تو ہمارے ان لوگوں کے مالک نہیں بنیں گے، کیونکہ ملکیت آتی ہے مال کے اندر، مال مباح میں، آزاد تو مال ہے نہیں، صاف سی بات ہے۔ اور یہ جو غلام ہے مدبر امہات، ان میں آزادی کا شیبہ آ چکا ہے، یہ ایک وقت میں جا کر آزاد ہو جانے تھے، اس لیے شیبہ آزادی کی وجہ سے بھی ان کے بھی مالک نہیں بنیں گے۔ البتہ ہم ان کے جو بھی قبضہ کر کے لائیں گے وہ ہم ان کے مالک بن جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے نافرمان ہے، اللہ کے نافرمان ہونے کی وجہ سے ان میں رقیت غالب ہے، اس لیے ان کو ہم غلام بنائیں گے۔ مسئلہ میں آ گئی؟ وَإِذَا أَبَقَ عَبْدُ مُسْلِمٍ لِمُسْلِمٍ، جی ایک مسلمان کا غلام یہاں سے بھاگا اور دارالحرم میں چلا گیا، ٹھیک ہے، انہوں نے پکڑ لیا، وہ اس کے مالک نہیں بنے گے امام صاحب کے نزدیک، لیکن صاحبین فرماتے ہیں مالک بن جائیں گے۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے، وہ کہتا ہے یہاں پر جو غلام میں جو عصمت تھی وہ مولا کے حق کی وجہ سے تھی، اور وہ اس کا حق یہاں سے نکل جانے کے بعد مولا کا حق کیا ہو چکا ہے؟ ظاہر ہو چکا ہے، اس لیے کفار اس کے مالک بن جائیں گے۔ اور وہ اس کو قیاس کرتے ہیں دارالاسلام پر، کہ اگر دارالاسلام سے پکڑ لیں وہ لوگ تو وہ اس کے مالک بن جاتے ہیں، تو اگر وہ یہاں سے غلام دارالحرم میں چلا گیا وہاں سے پکڑ لیں تب بھی مالک بن جائیں گے۔ بلاہو سے امام صاحب کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو یہاں پر غلام پر جو ہے اصل قبضہ مالک کا تھا، لیکن جب وہ یہاں سے نکلا دارالحرم انٹر ہوا، انٹر ہوتے ہی اس کی ذات کو اس کا اپنا قبضہ آ گیا ہے، اور وہ مسلمان ہے، مسلمان آزاد ہوتا ہے، اس لیے وہ آزاد پر کافروں کا غلبہ حاصل نہیں ہوگا۔ بسارہ معصو، اچھا بخلاف متردد کے، یہ امام صاحب کا صاحبان کو جواب ہے، اگر دارالاسلام میں غلام ادھر ادھر بھٹک رہا تھا وہاں سے پکڑ لیا تو وہاں پر جو ہے ان کا قبضہ آ جائے گا، کیونکہ یہاں پر ابھی اس کی گردن پر مولا کا قبضہ موجود ہے، اب وہ غلامیت میں ہے تو غلامیت کی حالت پکڑا گیا اس کو، اس لیے پھر قبضہ وہاں آ جاتا ہے۔ لیکن جب دارالحرم میں گیا تو وہاں داخل ہوتے ہی وہ آقا سے چھوڑ کر اپنے اوپر خود قبضہ حاصل کر لیتا ہے اور وہ آزاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ مِلْكٌ، اچھا امام صاحب کے نزدیک ملکیت نہیں آئے گی ان کی، پھر کیا ہوگا؟ اب پکڑ تو انہوں نے لیا ہے، اب وہاں سے کسی طریقے سے بھی اگر دارالاسلام میں آ گیا تو اصل مولا کو بغیر عوض کے مل جائے گا۔ کوئی کسی کو ہبہ کیا گیا وہاں سے اور وہ دارالاسلام میں لے آیا تو مالک لے لے گا، یا کوئی خرید کر لایا تب بھی مالک لے لے گا مفت میں، یا غنیمت میں آیا تو غنیمت میں آنے کی صورت میں تقسیم سے پہلے مفت لے گا، تقسیم کے بعد بھی مفت لے گا، لیکن جس کے حصہ میں وہ غلام گیا تھا اس کو بیت المال سے مال دلوایا جائے گا تاکہ اس کا حق فاسد نہ ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایسے ہی جو لے کر آنے والا ہے، لے کر آنے کا خرچہ بھی نہیں دیا جائے گا، کیونکہ لے کر آنے والا اس نیت سے لا رہا ہے کہ میرا ہے، اور بعد میں پھنس گیا کہ اس کا نہیں ہے۔ سمجھ آگے بات؟ وَإِنَّ الدَّبْعِيرُ إِلَيْهِ فَأَخَذُوهُ، ہمارا ایک اونٹ تھا وہ یہاں سے بدکا سرکش ہوا دارالحرم میں چلا گیا، انہوں نے پکڑ لیا،
تو مالک بن جائیں گے، کیونکہ پڑھا آپ نے مال مباح ہے، یہ جانوروں کا اپنی ذات پہ قبضہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہاں جانے کے ساتھ ہی ہماری ملک سے نکل جائے گا۔ غلام کا مسئلہ اس سے مختلف تھا، کیونکہ وہ جب وہاں داخل ہوتا ہے تو فوراً اس کا اپنے ذات پہ قبضہ آ جاتا ہے۔ وَنِشْتَرَى رَجُلٌ وَأَدْخَلَهُ دَارَ الْإِسْلَامِ، یہ جو اونٹ جو ہے یہاں سے نکلا دار الحرم میں چلا گیا، قبضہ کر لیا انہوں نے، تو ٹھیک ہے ان کے ملک میں آ گیا۔ اب کیا ہوا، یہاں سے ایک تاجر گیا، اس نے اس کو خریدا اور دار الاسلام میں لے کے آیا۔ اب مالک اگر اونٹ کا اس کو لینا چاہے تو قیمت دے کر لے گا، یہ پہلے صورت گزر چکی ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ أَبَغَ عَبْدٌ إِلَيْهِمْ، یہاں سے غلام بھاگا اور اپنے ساتھ سامان وغیرہ سب کچھ لے گیا، گھوڑا تھا وہ بھی لے گیا، مشرکوں نے کافروں نے سب کچھ پکڑ لیا۔ پھر ایک مسلمان تاجر گیا، اس نے سب کچھ خرید لیا اور دار اسلام میں لے آیا۔ اب مولا اگر لینا چاہے تو مولا غلام کو لے گا بغیر قیمت کے، وہ وجہ پہلے والی، سامان کو لینا چاہے تو لے گا قیمت کے ساتھ، واضح فرق، ٹھیک ہے۔ یہ امام صاحب کے نزدیک ہے، لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ غلام اور جو سامان ہے وہ لینا چاہے گا تو ثمن کے ساتھ لینا پڑے گا، اس کو بغیر ثمن کے نہیں لے سکتے، فرق ابھی ہم بیان کر چکے۔ وَإِنْ أَدْخَلَ الْحَرْبِ، ایک حربی کافر ہمارے ملک میں امان لے کر آیا، ٹھیک ہے، اور اس نے ایک مسلمان غلام کو خریدا اور اس کو دارالحرم میں لے گیا، جو ہی دارالحرم میں جائے گا وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ غلام آزاد نہیں ہوگا۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ آزاد کرانے کی ایک ہی صورت ہے، وہ ہے کہ قاضی مجبور کرے اس غلام کو بیچے۔ دارالحرم میں مجبور تو کیا نہیں جا سکتا، تو لا محالہ مجبوراً اب اس کی ملکیت ثابت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن امام صاحب فرماتا ہے نہیں، دیکھو مسلمان ہے، بھلے وہ غلام ہو، اس کو کافر کی جو ہے انٹری میں نہیں دیا جا سکتا، کافر کے ملک میں نہیں دیا جا سکتا، کافر ذلیل لوگ ہیں، وہ ہم پر کیسے قبضہ حاصل کر سکتے ہیں، تو لہذا لازم ہے کہ مسلمان کو چھٹکارا دیا جائے۔ تو اس کے ایک ہی صورت ہے تبایر دارین، جو ہی تبایر دارین ہوگا یہاں سے وہ نکلیں گے، دارالحرم میں داخل ہوتے خود بخود آٹومیٹکلی اس پر کیا ہے آزادی واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ اگر دو میاں بیوی دارالحرم میں کافر تھے، ایک مسلمان ہو گیا تو 3 حیض گزرنے کے ساتھ فوراً کیا ہو جاتی ہے آزادی، طلاق واقع ہو جاتی ہے، بینونت واقع ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی جو ہے دارالحرم میں داخل ہونے کے ساتھ فوراً غلام کیا ہو جائے گا، اس کی ملک سے نکل کر آزاد ہو جائے گا۔ وَإِذَا أَسْلَمَ عَبْدٌ لِحَرْبِيٍّ، ایک حربی کافر جو اسلام لایا، اسلام لانے کے بعد پھر ہمارے ملک میں آیا یا ہم نے ان کے ملک پر قبضہ کر لیا تو وہ غلام آزاد ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ان کی کچھ غلام ہمارے لشکر کی طرف آئے وہ بھی سارے آزاد ہوں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے غلاموں کے بارے میں ایسے ہی فرق کیا تھا، ان کو آزاد فرمایا تھا۔ تو آن وسلم نے ان کی آزادی کا فیصلہ کیا کہ ہم عتقاء اللہ، یہ اللہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ وَلِأَنَّهُ، اور دوسری عقلی دلیل ہے کہ آزاد ہونے کی، جب وہ ہماری طرف نکلا ہے تو اسلام لا کر تو اس کی ذات پر پہلے اس کا قبضہ آ گیا ہے، مسلمان کا بعد میں آئے گا، اس کا قبضہ معتبر ہوگا، اس کو برقرار رکھا جائے گا۔ صرف اتنی سی ضرورت ہے کہ اس قبضے کو استحکام دیا جائے، اور استحکام ہو گیا کہ ہمارے ملک میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ باب المستامن یہی تک رکھ لیں، زندگی باقی تو انشاءاللہ پھر دیکھیں گے۔